الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ محترم ساتھیو، گزشتہ 2 درسوں سے ہم نے الحمدللہ جادو اور جنات کے متعلق بہت ساری باتیں سنی ہیں اور سیکھی ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ 2 درس سننے کے بعد ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ہم نے جادو کے متعلق بہت ساری باتیں سن لی ہیں، جان لی ہے، اور بہت ساری باتیں الحمدللہ جنات کے متعلق بھی ہم نے سیکھی اور جانی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا، آخر ان چیزوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ جادو کے اثرات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور ہم جنات کے شر سے اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ آج کے اس مختصر درس میں انشاءاللہ ہم یہ جو شر ہے جادو کا، جنات کا اور دیگر بھی چیزوں کا ہے، جنوں اور انسانوں کا، اس شر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیا اپائے ہے، کیا ریزن اور کارن ہے، کیا وہ اسباب ہے جس کو اپنا کر میں اور آپ جو ہے جادو کے اثر سے بچ سکتے ہیں، جنات کی شرارتوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں میں جو ہوتے ہیں نقصان پہنچانے والے، شر پہنچانے والے، ان کے شر سے ہم کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مختصر طور پر جادو اور جنات کے شر سے بچنے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ سب سے اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ جتنا ہمارا عقیدہ کمزور ہوگا یا کسی کا بھی ہوگا، اتنا ہی شیطان اور جادو ہم پر حاوی ہوگا، اور جتنا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، درست ہوگا، صحیح ہوگا، جتنا ہائی کوالٹی کا ہوگا، اتنا ہی شیطان کے حملوں سے ہم بچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جادو کے اثرات سے بھی ہمارے اندر بچاؤ کی قوت اور طاقت پیدا ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جن کے بارے میں گاندھی جی نے کہا تھا اگر حکومت کرنا ہے تو عمر جیسی حکومت کرو۔ بہت ہی عجیب شخصیت ہے یہ، اس پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت کا، اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پوری کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کے بعد آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام، اور اس کے بعد آتا ہے خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی جن کا کوئی ثانی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کتنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ مضبوط تھا اللہ کی ذات پر۔ اور یاد رکھیے، جتنا زیادہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، جتنا زیادہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کریں گے،
اتنا ہی ہم ہر طرح کے شر سے بچیں گے بھی، اور ہمارے اندر ہر طرح کے شر سے بچنے کی طاقت، قوت اور پاور بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس راستے سے تو جاتا ہے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ یہ چیز کیوں ملی؟ یہ عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے ملی۔ ان کا جو اللہ پر توکل تھا، یقین تھا، بھروسہ تھا، وہ بہت ہائی کوالٹی کا تھا۔ جب ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے عقیدے کے مضبوطی کی وجہ سے ان کو اس دنیا میں وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس راستے سے تو جاتا ہے شیطان جو ہے اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ حالانکہ شیطان وہ وعدہ لے کر نکلا تھا، ابلیس وعدہ لے کر نکلا تھا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اگر ہم ہر طرح کے شر سے، چاہے وہ جادو کا شر ہو، جنات کا شر ہو، انسانوں کا شر ہو، برے پڑوسیوں کا شر ہو، اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں اور مضبوط کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں کیا ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، یعنی عمل کرنے سے پہلے جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ علم حاصل کر لو کہ جس رب کو تم مانتے ہو وہ رب کوئی ایسا معمولی رب نہیں ہے، بلکہ وہ رب کائنات ہے۔ اس رب کو مانتے ہو جو رب تمہاری ہر حرکت کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی کایا پلٹنے پر قادر بھی ہے۔ وہی رب ہے جو اس دنیا میں تمہیں سرداری عطا کرے گا، تمہیں بڑا مرتبہ اور مقام عطا کرے گا۔ وہی رب ہے جو بیماری دیتا ہے، وہی رب ہے جو شفا دیتا ہے، اور وہی رب ہے جو ہر طرح کے شر سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس رب کے معاملے میں تم شرک کا معاملہ نہیں کرنا، اس کی ذات میں شرک نہیں کرنا، اس کی صفات میں شرک نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمیں عمل کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کا علم حاصل کر لینا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ یہ عقدتن سے بنا، اور عقدتن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عقدتن کے معنی ہوتے ہیں جنگل جانا، لکڑیاں توڑنا، لکڑیاں توڑنے کے بعد لکڑیوں کو رسی سے باندھنا۔ بکھری ہوئی لکڑیاں تو ہم لا نہیں سکتے، جب ہم لکڑیوں کو رسی سے باندھ دیتے ہیں اور وہ لکڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو لکڑیوں کو گانٹھ مارنے کو عقدتن کہتے ہیں، گانٹھ مارنا، اور اسی سے بنا عقیدہ۔ اور عقیدہ کہتے ہیں پختہ ارادہ، مضبوط ارادہ، اللہ ہے بات ختم ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہمارا سر اگر جھک سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا انشاءاللہ۔ اور طریقہ اپنائیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک یہودی نے فتنہ پھیلا دیا، بغداد آیا، دارالخلافہ، اس وقت مسلمانوں کی توتی بولتی تھی، اسلام عروج پر تھا، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا پھر اسلام عروج پر آئے گا انشاءاللہ۔ ایک یہودی آیا بغداد، ایک فتنہ برپا کر دیا اور کہنے لگا میرے 3 سوال ہے، کوئی ہے مسلمانوں میں علم رکھنے والا، جاننے والا، جو میرے 3 سوال کا جواب دے؟ ہوتے ہوتے بات دربار تک پہنچی، دربار میں آیا، بڑے بڑے علم والے اس وقت جو ہے اس کا جواب دینے سے قاصر رہ گئے۔
اس وقت کا جو حکمراں تھا وہ پریشان ہو گیا، اس کا جواب دے گا تو کون دے گا؟ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ینگ تھے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے بدعقیدگی کے خلاف آواز اٹھائی، جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جنہوں نے گناہوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ینگ تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ایک یہودی بدماش ایسے ایسے سوال کر رہا ہے، کہنے لگے اس کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ۔ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے، جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 150 ہجری میں انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام نعمان ابن ثابت تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت ذہین تھے، اللہ نے بہت ذہانت سے نوازا تھا۔ یہودی ہے کھڑا ہوا، سارا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بتا تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ وہ کہنے لگا سینہ تان کر میرا پہلا سوال یہ ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کر کہا، اے یہودی 10 سے الٹی گنتی گن۔ وہ گننے لگا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بولے 2 سے پہلے کچھ بھی نہیں، بولے اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ تھکا پھکا رہ گیا، کہا اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ سارا مجموعہ نعرے سے گونج اٹھا، اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ کو تکتا رہ گیا جب انہوں نے کہا الٹی 10 سے گنتی گن، اور جب وہ 10 پہ پہنچا کہا 10 سے پہلے کچھ بھی نہیں، کہا اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ کہا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا بتاؤ اس وقت اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ میرا دوسرا سوال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا موم بتی لائی جائے۔ موم بتی لائی گئی۔ جب موم بتی کو سلگایا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بتا اس کی روشنی کدھر ہے؟ کہا اس کی روشنی چاروں طرف ہے۔ تو کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرا رب بھی چاروں طرف ہے، میرے رب کی قدرت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ پھر تھکا پکا رہ گیا، پھر نعرے گونج اٹھے، اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا۔ کہا تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہودی اونچائی پر کھڑے رہ کے سوال کر رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سب سے پہلے تو نیچے اتر، جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ نیچے اترا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوپر جا کر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے لوگوں گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ اس وقت ایک بندے کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے، اس کو اونچائی پر پہنچا کے، اور ایک کو ذلیل کر رہا ہے اس کو نیچے پہنچا کے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا، سارا مجمع جو ہے خوش و خرم ہو گیا۔ تو یہ تاریخ میں ایسے لوگ گزرے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم شر سے بچنا چاہتے ہیں ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اور جتنا زیادہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے ہم جنات کے شر سے، جادو کے شر سے، ٹونے اور ٹوٹکوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر سے ڈر اور خوف دور ہوگا، ڈر اور خوف دور ہوگا۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان نڈر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاعت والا ہو جاتا ہے، طاقت والا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلا جو طریقہ ہے شر سے بچنے کا وہ ہے اپنی توحید کو صحیح کرے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے نمازوں کی پابندی کرنا، اور حقیقت یہ ہے نمازوں کی پابندی کرنے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ہر طرح کے شر سے بچاتا ہے، اور یہ نماز ان کے اندر پاور، قوت پیدا کرتی ہے۔ اور خاص کر میں یہ جملہ کہوں گا، جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ نمازوں کی سختی کے ساتھ پابندی کرے، چاہے میں ہوں کہ آپ ہو۔
توحید کے بعد اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. جتنی سختی کے ساتھ میں اور آپ نمازوں کی پابندی کریں گے اتنا ہی ہم ہر طرح کے شر سے بچیں گے، اور یہ نماز ہمیں مشکلات میں ثابت قدم رکھے گی انشاءاللہ. یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ معمولی عبادت نہیں ہے. آپ دیکھیے احادیث کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیے، فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، سب سے زیادہ آپ کو مسئلے مسائل اگر ملیں گے تو نماز کے متعلق ملیں گے. اور یاد رکھیے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، نماز کو جان بوجھ کے ترک کر دینا، یہ یوں سمجھ لو اپنے آپ پر شیطان کو حاوی کرنا ہے. شیطان اس وقت حاوی ہوتا ہے جب انسان جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے. ہاں آنکھ نہیں کھلی ہے ایک الگ بات ہے، اچانک بیمار ہو گیا کوئی انسان نماز کے وقت دواخانے میں چلے گیا، یہ الگ بات ہے، پھر آ کے وہ نماز پڑھ لے. لیکن جان بوجھ کر جب انسان نماز کو ترک کرتا ہے شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے وہ کراتا ہے. نماز کو قائم کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز اسلام کے عقیدت توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور ذرا دیکھیے تاریک نماز یعنی جان بوجھ کر جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے نماز چھوڑنے والے کو مشرکوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو نماز ترک کر دیتا، بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو اللہ اس کے رسول نے مشرکوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں یہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے بے شک نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ اہل ایمان پر فرض کیا ہے. اور ذرا دیکھیے اس کی اہمیت کو. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، جنگ بھی ہو رہی تو معاف نہیں ہے. جنگ کے درمیان اگر نماز کا وقت ہو گیا، حکم ہے ایک ٹولی مقابلہ کرے گی دشمنوں کا اور دوسری ٹولی نماز ادا کرے گی. جو نماز ادا کرے گی پھر وہ مقابلہ کرے گی، اور جو مقابلہ کر رہی تھی وہ نماز ادا کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز چھوڑنے کو شرک تک بتا دیا. ذرا روایت سنی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا ترک الصلاۃ شرکن، نماز کا ترک کرنا، نماز کا چھوڑ دینا، نماز کو جان بوجھ کر جو ہے ترک کر دینا، نماز سے بے خبر ہو جانا، یہ شرک ہے. اور حقیقت ہے یہ. صحابہ کرام کی حالت دیکھیے، نازک ترین حالات میں بھی وہ نماز کو قائم کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہم کو یہی چیز ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سر کی نماز کی فضیلت میں اور آپ جانتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام میں نماز کی کیا ہے کی حیثیت اور اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کل آخرت میں، جب آخرت برپا ہوگی، کل نماز آخرت میں اس کے پڑھنے والے کے لیے نور ہوگی، اور اسی نور میں وہ پل صراط کا راستہ پار کرے گا. نماز اس کے پڑھنے والے کے حق میں کیا ہوگی؟ کل آخرت میں نور ہوگی. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نماز اس کے پڑھنے والے کے حق میں نجات کا ذریعہ ہوگی، یعنی یہ نماز نجات دلانے کا ذریعہ ہوگی کل آخرت میں. اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا حقوق اللہ میں، نماز صحیح تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، اس کے دیگر جو گناہ ہے میں معاف کرتا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نماز کل آخرت میں اس کے پڑھنے والے کے حق میں برہان ہوگی، دلیل ہوگی، اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں جیتا تھا اور یہ اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں رہتا تھا. پھر آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو نماز کو ترک کر دے گا، نماز کو چھوڑ دے گا جان بوجھ کے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل آخرت میں نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگی، نہ برہان ہوگی. اب آگے کی بات بڑی سخت ہے، ذرا غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نمازی جو دنیا میں نماز کو ترک کیا ہوا تھا، کل آخرت میں وہ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا.
جن کو آج ہم دنیا میں گالیاں دیتے ہیں، برا بولتے ہیں، اگر ہم نے نماز ترک کر دیے تو کیا ہوگا؟ ہمارا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کل آخرت کا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تم دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے دوست تھے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ جب جہنمیوں کو سوال کریں گے جنتی تو کیا کہیں گے معلوم؟ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اگر ہم شر سے بچنا چاہتے ہیں، جادو کے شر سے، جنات کے شر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کرنے والے بنے، وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرے، اور جو نمازیں رہ جائیں نیند نہ ہوشیار ہونے کی وجہ سے اس کو قضا کرنے کی فکر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اتنے سخت لہجے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ عشاء کی اذان دے، اور جو لوگ نماز کو نہیں آتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ میں اس لیے رکتا ہوں کہ گھروں میں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اذان سن کر بھی کوئی نماز کو نہ آئے تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں، خاک کر دوں میں ان کے گھروں کو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کے گھر کے سامنے سے ایک صاف اور شفاف نہر جا رہی ہے اور وہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل و کچل رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اس کے جسم پر میل اور کچل کیسے رہے گا جب وہ 5 مرتبہ دن میں سے غسل کرتا ہے صاف اور شفاف پانی میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، جب کوئی 5 نمازیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح مٹاتا ہے جس طرح وہ شخص جو 5 مرتبہ صاف اور شفاف پانی میں غسل کرتا ہے۔ یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور دین کے کاموں میں ہمت اور طاقت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سختی کے ساتھ نماز ادا کریں اور نمازوں کی پابندی کریں اگر ہم شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ آئیے تیسرا جو طریقہ ہے جادو سے بچنے کا، جنات کے شر سے بچنے کا، وہ کیا ہے؟ صبح اور شام کے اذکار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ان اذکار کو ہم یاد کریں اور ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کے ذکر سے شیطان بڑا خوف میں آ جاتا، اسی لیے دیکھو نا، جب کسی کے اوپر جسم حاوی ہو جاتا، کسی کے جسم میں جن گھس جاتا اور اس کے سامنے جب قرآن کی تلاوت ہوتی تلملا اٹھتا ہو، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہو اور ایسے ایسے کام کرتا اللہ خیر کرے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے صبح اور شام کے اذکار پڑھنے کی عادت ڈالے، اپنے بچوں کو سکھانے کی عادت ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کی جو دعا سکھائے ہیں، سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعا سکھائے ہیں، اور اس کے بعد صبح کے جو اذکار بتائے ہیں، وہ ذکر، وہ دعائیں ہم یاد کر کے اس کا ورد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جنات اور جادو کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں اللہ کا ذکر ایک ایسا قلعہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو اس قلعے میں ہم ہر طرح کے شر سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ کا ذکر ایک قلعہ ہے، جس طرح دشمن سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچاؤ کے لیے انسان قلعے میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اسی طرح جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے محفوظ قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے شیطان اور اس کے چیلوں کے شر سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ یاد رکھیں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ چوتھا طریقہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، یہ بات یاد رکھو، بیماری 2 قسم کی رہتی، ایک طبی بیماری رہتی، ایک روحانی بیماری رہتی۔ طبی بیماری کا علاج دواؤں سے کرنے کا حکم ہے، اور روحانی بیماری کا علاج
یہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں رکھ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج بتایا ہے۔ کبھی کیا ہوتا، میاں بیوی اچھے رہ رہے، اچانک دھیرے دھیرے جھگڑے چالو ہو رہے، تو میں چالو ہو رہی، اچھے رہتے رہتے ہم کو کیا خیال آتا ہے، یہ چیز تقدیر سے جڑی ہوئی ہے، یہ چیز قسمت میں ہے۔ بے شک ہر چیز تقدیر سے جڑی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی محبت جب نفرت میں تبدیل ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ جادو کے اثر سے بھی میاں بیوی میں جھگڑے چالو ہو جاتے، اثرات سے بھی جھگڑے چالو ہو جاتے، محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کسی لڑکی کو رشتہ آتا، رشتے والے آتے، کھاتے پیتے سب کچھ کرتے، بعض دفعہ تو دیکھتے برابر لڑکی بھی پسند آ جاتی، گھر کو جاتے ہیں اور جانے سے پہلے بولتے کہ ہم گھر کو جانے کے بعد جواب دیتے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، جواب نہیں آتا۔ پھر جب پوچھیں تو کہتے ہم کو لڑکی پسند نہیں ہے، اور 1 مرتبہ نہیں ہوتا، ایسے سینکڑوں مرتبہ ہوتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہوتے رہتا، چلتے رہتا، نہیں، بلکہ جادو کے اثر سے بھی ہوتا۔ رشتوں کو روکا بھی جا سکتا ہے، رشتوں کو روکا جا سکتا ہے جادو کے اثر سے، بہت ساری چیزیں ہوتی جادو کے اثر سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ایسی چیز بار بار ہو رہی ہے، بھائی میاں بیوی کا تو میں کرنا یہ فطری چیز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ عورت کا مزاج بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، خوش ہو گئی تو کیا کہنے اور ناراض ہو گئی تو کیا کہنے، اور ان کا مزاج ایسا رہتا، آدمی کتنا بھی لا کے دو جی، صبح سے شام تک محنت کر کے اس کی جھولی میں لا کے ڈالا، آخری میں ایک جملہ رہتا تم نے کیا کرے، نعرہ رہتا ان کا، یہ نعرہ ہے عورتوں کا خاص، آئی تم نے کیا کرے۔ شادی ہو کے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کرے کیا تم نے، اور بیچارہ پوری محنت ان کے سچ کر رہا۔ ہر شوہر جانتا بیچارہ، یہ جو بھی شوہر ہے وہ سب جانتا، جو نہیں ہے انہیں جان لیں گے انشاءاللہ، لیکن ان کا نعرہ رہتا ہی ہے کہ تم نے کریج کیا، ان کی فطرت رہتی ہے۔ لیکن اگر جھگڑا روز بروز ہو رہا اور ایسا جھگڑا ہو رہا کہ محبت کے کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا، تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں اس محبت میں کسی نے دراڑ تو نہیں ڈال دیا، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ رشتے کے معاملے میں بھی ہم یہی کریں، بار بار سینکڑوں مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ بچی کو دیکھ کر جا رہے ہیں، بہن کو دیکھ کر جا رہے ہیں، فلاں رشتے کی بچی کو دیکھ کر جا رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد پسند آ رہی، سب کچھ ہو رہا اور جواب نہیں آ رہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی غور و فکر کریں کہ کہیں کسی نے ہاتھ تو نہیں بتایا، کہیں جادو کا اثر تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے جو ہے حسد کے مارے کچھ کاڑی تو نہیں کر دیا۔ اور نوجوانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اچھا چلتا پھرتا کاروبار ٹھپ بول کے بیٹھ جاتا، آدمی پریشان ہوتا ہے، کاروبار ابھی 8 دن تک اچھا چل رہا تھا، کاروبار میں مندی آتے رہتی ہے تو الگ بات ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتا ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن کاروبار اس طرح ٹھپ ہو جائے کہ اس کاروبار میں کوئی خیر و برکت ہی نہ ہو، آدمی 5000 لگا رہا اور 5000 لگا کے 1000 روپے بھی ہاتھ کو نہیں آ رہے، تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ جادو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ جادو کے زور پر ایک انسان کو موت کے منہ میں تک پہنچایا جا سکتا، جادو کے زور سے ایک انسان کو موت کے منہ میں تک پہنچایا جا سکتا، رشتوں میں دراڑ پیدا کی جا سکتی ہے، دوستیاں توڑی جا سکتی ہے، دوستیوں میں دشمنی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اذکار کو یاد کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور سمجھائے ہیں، ان اذکار کو یاد کر کے ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور بتائی ہے، اور صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کا ہم ورد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے گھر میں خیر و برکت بھی آئے اور ہم جادو اور جنات کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب آئیے جاتے جاتے یہاں سے ہم
ایک ایسی آیت لے کر جائے جو بڑی فضیلت والی ہے. اس آیت کو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے اور انشاءاللہ یاد ہوتی ہے, اور وہ ہے آیت الکرسی. قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے یہ, سب سے بڑی آیت ہے, یہ سب سے عظیم آیت ہے, اور اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے. ذرا 2-3 حدیثیں سن لیتے ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے یہ آیت الکرسی جو قرآن مجید میں آئی ہے, 3 پارے میں شروع میں آئی ہے, یہ کتنی عظیم آیت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کے بارے میں ارشاد فرمایا, جو رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے اللہ تعالیٰ ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ اس پر تعینات کر دیتا جو اس کی حفاظت کرتا. سونے سے پہلے جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اللہ کی طرف سے ایک مقرب فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے لاگو کر دیا جاتا ہے. اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے آیت الکرسی کا ورد کیا ہے, جس میں توحید خالص ہے, جس میں عقیدت توحید کو بیان کیا گیا ہے, اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی گئی ہے. اے فرشتے, اس میرے بندے کی رات بھر حفاظت کرنا. اور کیا ہوتا ہے, اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں جاتا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, جو رات میں آیت الکرسی پڑھتا ہے اس پر ایک فرشتہ لگا دیا جاتا ہے حفاظت کے لیے, اور صبح تک جو ہے شیطان اس کے قریب نہیں جاتی. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, ابھی اس کا ورد چھوڑ دیے, ہم نے اس کو بڑھا دی آیت کریمہ کے نام پر. اے بھگونا پکڑا تحری کا, یہ خواتین جمع ہو رہی, یہ بیجا جمع کر رہے, یہ بیجا جمع کر کے آیت میں کریمہ پڑھ رہے, یہ دم پھوڑ رہے, دم کے اوپر اللہ آ رہا, واہ واہ واہ, ارے دم کھولے کہ اللہ آ رہا بولے چاول کے اوپر. کہ اللہ آؤ کہ کچھ بھی آؤ, کھانے کا تو تمہارا کچھ ہے, کھائیں گے تم ہی, کہ وہ کھانے کو اسی سے رکھ دیں گے. قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کر رہے. دیکھو, قرآن مجید کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہوتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. جب موت آئے گی اور اس کا عقیدہ درست ہوگا, وہ آیت الکرسی پڑھنے والا ہوگا, جیسے ہی مرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. ایک آخری روایت سنیے, بڑی جامع روایت ہے, جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی حفاظت کے مال پر مجھے متعین کیا, رات میں پہرا دینے کے لیے. بیت المال کا جو مال تھا زکوٰۃ کا, اس پر اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو لگا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیے گئے کہ رات میں جاگنا اور اس کی حفاظت کرنا. دیر رات حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, میں نے دیکھا ایک شخص آیا, بڑا کی بڑا بوریا لایا, تھیلا لایا, اور تھیلا لا کے چپکے سے وہ زکوٰۃ کا مال بھرنے لگا. میں نے دیکھ لیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, اور میں جا کے پکڑ لیا, کہا میں اللہ کے رسول کے پاس کو لے کر جاؤں گا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, وہ کہنے لگا, اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. مسلمان بھی عجیب رہتا, دیکھو مسلمان سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں رہتا, اور یہ اسلام بناتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, وہ اس طرح رونے لگا, اور جب اس نے بال بچوں کا ذکر کیا میں نے چھوڑ دیا, وہ چلا گیا. میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر رات والی بات یاد دلائی, سنائی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اے ابو ہریرہ اور آئے گا. اب جیسے اللہ کے رسول نے بولے, حضرت ابو ہریرہ کان کھڑے ہو گئے نا. حضرت ابو ہریرہ ابو انتظار کر رہے, اللہ کے رسول نے بولے اب آئے گا ضرور. دیر رات کے بعد اور آ گیا نا, تھیلا لے کے بڑا کی بڑا اناج بھرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے دن پھر پکڑ لیا, کہا بدماش اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. کہا ابو ہریرہ اب کی بار معاف کر دو, بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, بال بچے ترس رہے کھانے کے لیے, کل مل گیا تھا, آج کا بھی انتظام ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کو اور ترس آیا. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دی, جان دو بال بچے کھا لیں گے.
اللہ کے رسول کے پاس گئے، دوسرے دن کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تیسرے دن بھی آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے اب تو میں چھپ کر بیٹھ گیا، اب چھپ کر بیٹھ گیا میں اور انتظار کرنے لگا کہ کب آتا اور میں کب پکڑوں۔ دیر رات کو میں نے دیکھا وہ چپکے سے آیا تھیلا لے کر اور اناج بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا، کہا بدماش آج نہیں چھوڑوں گا تیرے کو، آج تو اللہ کے رسول کے پاس تجھے پیش کروں گا۔ تو کیا بول رہا معلوم؟ اے ابو ہریرہ تیرے کو ایک ایسی قرآن کی آیت بتاتا نا، قرآن کی ایک ایسی آیت بتاتا، اگر تو رات میں پڑھ لینا تو شیطان سے تیری حفاظت ہو جائے۔ اب حضرت ابو ہریرہ علم کے حریص تھے، کہا کیا ہے وہ، بتا میرے کو جلدی سے، کون سی آیت ہے میں رات میں پڑھ لوں تو شیطان سے میری حفاظت ہو جائے؟ کہا وہ آیت الکرسی ہے، شیطان کے شر سے تو محفوظ ہو جائے گا، رات بھر جو ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ کہا کون سی آیت ہے؟ کہا آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، خوشی کے مارے اس کو چھوڑ دیا، وہ نکل کے چلا گیا۔ پھر آئے اللہ کے رسول، رات آیا تھا، کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا تھا، لیکن کہنے لگا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اگر تو پڑھ لے تو شیطان سے تیری حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہا اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے۔ کہا ابو ہریرہ اس نے بات صحیح کہی لیکن تھا وہ جھوٹا اور وہ شیطان تھا۔ شیطان حق بات بتا دے تو اس کو قبول کر لے انسان، ایک مسلمان، یا حق بات بتا دے تو اس کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل بات تو صحیح ہے لیکن وہ سب سے بڑا کذاب یعنی شیطان تھا۔ تو اگر ہم جنات کے شر سے، انسانوں کے شر سے، جادو کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو یاد کریں اور یاد کر کے جب جیسا موقع ملے اور خاص کر سونے سے پہلے اس کا ورد کر کے سوئے۔ انشاءاللہ یہ آیت ذریعہ بنے گی ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت کا، اور اس آیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس آیت پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے جاتے جاتے اس آیت کو میں اور آپ پڑھ لیتے ہیں اور اس آیت کو ہم میں سے ہر ایک یاد کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح چاروں کل کی فضیلت ہے اور اسی طرح اس آیت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے جو ہر طرح کے شر سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کا ورد کریں اور خاص کر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے۔ آئیے آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ دیکھو آیت الکرسی اور یہ تیسرے پارے کے پہلے رکوع میں شروع ہی میں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب جیسا موقع ملے، اب تو آسانی کا زمانہ ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی آپ کو مل جائے گی، سرچ کریں گے تو ہم یہ یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے جاتے جاتے نماز میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں، ہم ہر ہفتے ایک دو
اس کو پڑھتے ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں اور ہماری نماز درست ہو جائے۔ نماز میں جب ہم جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، حرام کرنے والی تکبیر، کھانا پینا چلنا پھرنا سب حرام ہو جاتا۔ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے توجیہ، اور توجیہ کہتے ہیں انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں ثنا، اور ثنا احادیث میں 2 آئے ہیں، دونوں یاد کر کے دونوں پڑھ سکتے، لیکن جہاں موقع نہ ہو وہاں ایک پڑھ لے ہم۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ، اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر فرض نماز ہے تو امام قرأت کرے گا اور ہم سورہ فاتحہ کے بعد خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور یاد رکھے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز پڑھی اور اس میں فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے نماز کی جو شروعات ہوتی ہے جن اذکار سے، جن دعاؤں سے، اس کا ورد کرتے ہیں تاکہ غلطیاں بھی دور ہو جائے، جن کو یاد ہے اور جن کو یاد نہ ہو وہ یاد بھی کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کو توجیہ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے یہ پڑھا جاتا ہے رکعت باندھنے کے بعد۔ رکعت بننے سے پہلے کچھ نہیں پڑھیں گے، نماز کو آگے وہی نیت ہو گئی، رکعت باندھنے کے بعد پڑھیں گے۔ رکعت باندھنے سے پہلے کچھ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ توجیہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، جسے دعا استفتاح بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ہے ثنا، جسے چھوٹی ثنا کہا جاتا ہے۔ ایک اور ثنا ہے جو دعا آئی ہے ثنا کے طور پر، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج آخری میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو آئندہ اور بھی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ، ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے صرف کام کی باتیں رکھی جائے، ہمارے اعمال کو، میرے اور آپ کے اعمال کو مضبوط بنانے والی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم کسی اور موضوع کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن نماز میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں ہم ہر ہفتے کچھ نہ کچھ دہرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، میرے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، جب موت دے تو اسلام پر، ایمان پر، توحید پر موت دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جادو، جنات اور شر پسند انسانوں کے شر سے محفوظ فرما اور اپنی حفاظت میں رکھ۔ اللہ رب العالمین جہاں جہاں اہل ایمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اہل ایمان پر جہاں جہاں مصیبت اور پریشانی آ رہی ہیں ان کی مصیبت اور پریشانیوں کو اپنے فضل خاص سے دور فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم انصر مسلمين الهنديين اللهم انصر مسلمين الهنديين اللهم انصر مسلمين الفلسطينيين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أحييته منا فحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔